تاریخ کے اوراق میں کچھ کردار ایسے ہوتے ہیں جو اپنی شخصیت، فیصلوں اور اثرات کی وجہ سے ہمیشہ متنازع رہتے ہیں۔ ایک طرف وہ مظلوموں کے مسیحا، دوسری طرف جابر اور عامر کہلائے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نام ہے Saddam Hussein was he knew that despite the outer show صدام حسین، ایک شخص جس نے ایک طرف عرب دنیا کو مغرب کے خلاف متحد کرنے کی کوشش کی، فلسطین کے لیے آواز بلند کی اور امریکہ و اسرائیل کے خلاف ڈٹ کر کھڑا ہوا، لیکن دوسری طرف اپنے ہی عوام پر ظلم، جنگ اور خون ریزی کے طوفان برپا کیے۔ آج ہم صدام حسین کی زندگی، اس کے عروج و زوال کی کہانی سنائیں گے۔ Saddam Hussein was a bad guy. Saddam Hussein and Assad in power. ناظرین کہتے ہیں کہ بچپن کی محرومیاں انسان کی کردار کو یا تو توڑ دیتی ہے یا پھر اسے ایسا سخت بناتی ہے کہ وہ دنیا کے بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ صدام حسین، جس کا نام ہی صدام رکھا گیا، یعنی وہ جو ٹکرائے، ضد کرے اور نہ جھکے۔ ناظرین، صدام حسین 28 اپریل 1937 کو عراق کے قصبے تکریت کے قریب ایک گاؤں علوجہ میں پیدا ہوئے۔ یہ وہی علاقہ ہے جہاں بعد میں ان کا اقتدار مضبوط جڑوں کے ساتھ قائم ہوا۔ ان کے والد ایک غریب چرواہا تھے جو یا تو صدام کی پیدائش سے پہلے فوت ہو گئے یا اسے لاپتہ کیا گیا۔ ناظرین، صدام کے بڑے بھائی کو کینسر ہوا اور وہ بھی دنیا سے رخصت ہو۔ یہ دونوں ثانیات ان کے والدہ پر قیامت بن کر ٹوٹے۔ شدید ذہنی دباؤ میں وہ اپنے بیٹے صدام کی دیکھ بھال نہ کر سکے۔ صدام کو بغداد میں اپنے ماموں خیر اللہ کے پاس بھیج دیا گیا۔ یہی ماموں بعد میں صدام کی شخصیت، ان کے نظریات اور سیاسی سوچ پر گہرے اثر ڈالنے والا شخص ثابت ہوا۔ خیر اللہ ایک عرب قوم پرست انسان تھے، عراقی فوج کے سابق آفیسر بھی تھے اور عرب دنیا کے اتحاد کے زبردست حامی۔ انہی نظریات سے صدام متاثر ہوئے۔ بغداد میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد صدام نے عرب سوشلسٹ باتھ پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ یہ پارٹی 1947 میں شام میں قائم ہوئی، جس کا مقصد عرب دنیا کو ایک قوم کے طور پر متحد کرنا تھا اور سامراجی طاقتوں کے خلاف کھڑا ہونا۔ صدام کی نوجوان ذہن جلدی پارٹی کے سخت گیر انقلابی بیانیے سے متاثر ہوئی۔ اس دور میں عراق اور خطے کے دیگر ممالک میں بعض پارٹی زیر زمین تحریک کی صورت میں سرگرم تھی۔ 1959 میں صرف 22 سال کی عمر میں صدام نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر ایک بڑی کارروائی میں حصہ لیا۔ اس نے عراقی وزیر اعظم عبدالکریم کو قتل کرنے کی کوشش کی۔ حملے کے دوران صدام کی ٹانگ میں گولی لگی مگر وہ بچ نکلے۔ پہلے شام اور پھر مصر پہنچے جہاں قاہرہ یونیورسٹی میں قانون کی تعلیم حاصل کی۔ یہ وہ وقت ہے جب صدام نے سیاسی شعور اور بین الاقوامی تعلقات کو قریب سے سمجھنا شروع کیا۔ 1963 میں جب عراق میں فوجی بغاوت کے ذریعے قاسم کا تخت الٹ کیا تو صدام کو واپس بلایا۔ اسی سال انہوں نے اپنی پہلی بیوی ساجدہ سے شادی کی جو ان کے ماموں خیر اللہ کے بیٹی تھی۔ مگر عراق کی سیاست کبھی پرسکون نہ رہی۔ بعض پارٹی کے اندرونی اختلافات کی وجہ سے صدام کو پھر سے زیر زمین زندگی گزارنا پڑی۔ 1964 میں وہ گرفتار ہوئے اور 2 سال جیل میں رہے، لیکن جیل بھی ان کے لیے سیاسی تربیت گاہ ثابت ہوئی۔ وہیں سے پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے ساتھ روابط بڑھائے۔ 1966 میں وہ جیل سے فرار ہو گئے اور پارٹی کے ایک ابھرتے ہوئے ستارے کے طور پر سامنے آئے۔ یہ وہ لمحہ تھا جب صدام نے خود کو بعض پارٹی کے اندر مضبوط کرنا شروع کیا، تعلقات بنائے، طاقتور لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ایک ایسے نیٹ ورک کی بنیاد رکھی جس نے آنے والے برسوں میں اس کی اقتدار کی راہ ہموار۔ بالآخر جولائی 1968 میں بعض پارٹی نے ایک اور کامیاب بغاوت۔ اس بار حکومت ان کے ہاتھ آئی۔ احمد حسن البکر صدر بنے جو صدام کے رشتہ دار بھی تھے۔ اس انقلاب نے اسے عراق کے سیاست کا مستقل حصہ بنا دیا۔ صدام کو حکومت میں نائب صدر کا عہدہ ملا۔ بظاہر وہ دوسرے نمبر پر تھا، لیکن حقیقت میں فیصلہ سازی میں اس کا کردار دن بدن بڑھنے لگا۔ عراق کی سیاست، فوج، خفیہ ادارے اور پارٹی کے اندرونی معاملات سب میں صدام کی گرفت مضبوط ہونے لگی۔ 1970 کی دہائی میں عراق نے ایک نئی ترقی کی لہر دیکھی۔
तेल की कीमतें आसमान को छू रही थी और सद्दाम ने इन दौलत के दरियाओं को इराकी मईशत में अंडेल दिया। देहातों में बिजली पहुंची, किसानों को जमीनें मिली, स्कूल और अस्पताल बने, सड़कें तामीर हुई, गुर्बत और नाखवानदगी कम करने के मंसूबे शुरू हुए। यूं एक तरफ वो आवाम को सहूलतें दे रहा था और दूसरी तरफ अपनी जुमात और इक्तिदार की बुनियादों को मजबूत कर रहा था। सद्दाम को मालूम था कि इक्तिदार सिर्फ तरक्याती कामों से नहीं मिलता बल्कि वफादारियों से मिलता है। इसने अपने मुखालिफिन को एक एक करके रास्ते से हटाना शुरू किया। कोई जेल गया, कोई जला वतन और कुछ हमेशा के लिए खामोश कर दिए गए। लेकिन अवामी सतह पर वो एक हीरो के तौर पर उभरा, The crowd gathered round the bar. एक ऐसा शख्स जो इराक को अरब दुनिया का कायद बनाने के ख्वाब देख रहा था। बालाखिर जुलाई 1979 में अहमद हसन बकर, जो बुढ़ापे और बीमारी का शिकार थे, सदारत से मुस्तफा हुए। अब इराक के तख्त पर वो बैठा जिसका बचपन गुर्बत, जुल्म और बगावतों से भरा था और जिसने बरसों की साजिश और मंसूबाबंदी से खुद को यहाँ तक पहुंचाया। सद्दाम इराक का नया सदर बन चुका था। इराक की तारीख में नया बाब खुला। अहमद हसन अल बकर के इस्तीफे के बाद सद्दाम ने इराक की सदारत संभाली। वो लम्हा सद्दाम की बरसों की जद्दोजहद का हासिल था, लेकिन इक्तिदार की कुर्सी पर बैठते ही उसने ये देखा कि उसका तर्ज हुकूमत बाकी सबसे मुख्तलिफ होगा। सदर बनने के फौरन बाद सद्दाम ने बास पार्टी के मरकजी कमेटी का इजलास बुलाया। ये इजलास इराक की सियासत का सबसे खौफनाक लम्हा साबित हुआ। सैकड़ों रहनुमा एक काल में बैठे थे। सद्दाम स्टेज पर बैठा था और अचानक उसने एक फहरिस्त पढ़नी शुरू। एक एक नाम पुकारता गया। अहमद अमीन, इस्माइल इब्राहिम नज्जार, बिदन फादिल, माजिद अब्द और फौरन इनको बाहर जाने को कहता। रिगादर अलक़ा। कुछ घंटों बाद ऐलान हुआ कि ये सब गद्दार थे और इनमें से बेशतर को मौत के घाट उतार दिया गया। ये वाकया सद्दाम की तर्ज सियासत की पहली झलक थी। उसने सबको पैगाम दिया कि अब इराक में सिर्फ एक आवाज गूंजेगी, वो है सद्दाम हुसैन। इक्तिदार मजबूत करने के लिए सद्दाम ने शख्सियत परस्ती को भी हथियार बनाया। उसके बड़े बड़े पोस्टर शहरों की दीवारों पर लगाए गए, मुजस्मे बने, तस्वीरें स्कूलों, दफातर और बाजारों में आवीजा की गई। निसाब तालीम में सद्दाम के कारनामे शामिल किए गए। बच्चे स्कूल में उसके नारे लगाते। यूं वो सिर्फ एक सदर नहीं बल्कि इराक का निजात दहिंदा बनकर पेश किया जाने लगा। लेकिन सिर्फ खौफ से हुकूमत नहीं चलती। सद्दाम ने अवामी सतह पर तरक्याती कामों को भी तेज कर दिया। तेल की आमदनी का बड़ा हिस्सा मुल्क में लगाया गया। स्कूल और कॉलेजेस की तादाद में इजाफा किया गया। औरतों को तालीम और मुलाजमत के मौके दिए गए। सेहत आमा में इस्लाहात हुई, यहाँ तक कि देहातों तक बुनियादी सहूलतें पहुँचने लगी। इस दौर को कुछ माहिरीन इराक की तारीख का सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता दौर करार देते हैं। साथ ही सद्दाम ने खुफिया इदारों को नाकाबिल शिकस्त बनाया। कोई भी शहरी, कोई भी सियासतदान उसकी नज़र से बच नहीं सकता था। एक ऐसी फिजा कायम की गई जिसमें लोग सरियाम हुकूमत की तारीफ तो करते थे मगर घरों के अंदर भी आहिस्ता बात करने लगे। हर महफिल में एक खदशा रहता था कि शायद सद्दाम का कोई जासूस बैठा हो। सद्दाम ने अपनी शख्सियत को सिर्फ इराक तक महदूद नहीं रखा, उसने अरब दुनिया में खुद को एक रहनुमा के तौर पर पेश किया। फलस्तीन के मसले पर आवाज बुलंद की, अरब इतिहाद की बात और अपने आप को जमाल अब्दुल नासिर के बाद अरब कौम परस्ती का सबसे बड़ा आलमबरदार बनाया। उसकी तकरीरें रेडियो और टीवी पर नशर होती जिनमें वो कहता इराक सिर्फ इराकियों का नहीं, ये पूरी अरब कौम का किला है। लेकिन इक्तिदार के साथ साथ खतरात भी बढ़ रहे थे। 1979 में ईरान का इस्लामी इंकलाब कामयाब हुआ। Students demonstrating in Tehran shouting death to the Shah. 7,000 have been killed. Prime Minister has gone some liberal political distance beyond the Shah, but not likely far enough to suit the The Shah and his empress left shortly before midday. The empire he had hoped to build had been shattered by a year of violence. अयतुल्लाह खुमैनी ने शाह को महजूल करके एक मजहबी हुकूमत कायम की। इराक के सदर सद्दाम हुसैन को ये इंकलाब अपने इक्तिदार के लिए बराह रास्त खतरा महसूस हुआ। इराक की बड़ी आबादी शिया थी और सद्दाम को खदशा था कि ईरान की इंकलाबी लहर इराक के अंदर बगावत को जन्म देगा। सितंबर 1980 में सद्दाम ने ईरान के
مغربی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ یہ سوچ کر کہ ایران انقلاب کے بعد کمزور ہے اور فوراً گھٹنے ٹیک دے گا، اس نے اعلان کیا کہ ہم صرف چند دنوں میں تہران تک پہنچ جائیں گے، لیکن یہ صدام کی سب سے بڑی غلط فہمی ثابت ہوئی۔ ابتدائی دنوں میں عراق کو کچھ کامیابیاں ملی، لیکن ایران نے جلد ہی سنبھل کر بھرپور مزاحمت کی۔ ایرانی عوام چاہے وہ مذہبی ہو یا سیکولر، سب خمینی کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ عراق کی پیش قدمی رک گئی اور پھر ایران نے جوابی حملے شروع کیے۔ اس جنگ صرف ایران اور عراق کے بیچ نہیں تھی، دراصل یہ عالمی طاقتوں کی شطرنج بھی تھی۔ امریکہ اور مغربی ممالک نے ایران کے خلاف صدام کو خفیہ سپورٹ دی، کیونکہ خمینی نے واشنگٹن کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ کیا تھا۔ دوسری طرف اسرائیل اور کچھ یورپی کمپنیاں خفیہ طور پر ایران کو بھی اسلحہ بیچ رہی تھی۔ یعنی اس جنگ میں ہر بڑی طاقت کا اپنا کھیل تھا۔ سعودی عرب، کویت اور خلیجی ریاستوں نے عراق کو اربوں ڈالر دیے تاکہ ایران آگے نہ بڑھے۔ انہیں ڈر تھا خمینی کا انقلاب ان کے تخت بھی ہلا سکتا ہے۔ یوں صدام پورے عرب کا قابل اعتماد سپاہی بن کر سامنے آیا، لیکن اس جنگ نے دونوں ملکوں کو برباد کر دیا۔ ایران میں شہادتیں لاکھوں میں پہنچ گئی، عراق کے شہروں میں غربت اور بربادی پھیل گئی، تیل کی تنصیبات تباہ ہوئی، معیشت ڈگمگا گئی۔ 8 برس بعد جب 1988 میں یہ جنگ اقوام متحدہ کی مداخلت سے ختم ہوئی تو نتیجہ ایک خوفناک صفر تھا، نہ کوئی فاتح نہ کوئی مغلوب، صرف لاشوں کی انبار۔ صدام نے اس جنگ کو عراق کی جیت قرار دی، لیکن حقیقت یہ تھی عراق پر قرضوں کے پہاڑ چڑھ چکا تھا۔ خلیجی ممالک سے لیے گئے اربوں ڈالر واپس کرنے تھے۔ فوجی طاقت تو تھی لیکن معیشت کنڈر بن چکی تھی، اور یہ قرضے ادا کرنے کے لیے صدام کا اگلا قدم ایسا تھا جس نے پورے مشرق وسطی کو آگ میں رکھ دیا۔ ناظرین، ایران عراق جنگ کے بعد صدام حسین کے پاس ایک تباہ حال معیشت تھی، لیکن اس کے خواب اب بھی بڑے تھے۔ اس نے سوچا میں پورے عرب کا ہیرو، ایران کو روکا، خلیجی ممالک کو بچایا، اب وقت ہے یہ سب میرا قرض چکا ہے۔ لیکن قسمت نے ایک نیا کھیل شروع کیا، اور اس بار صدام کے فیصلے نے دنیا کی سب سے بڑی فوجی اتحاد کو بغداد کے دروازے تک لا کر آیا۔ On the morning of August 2nd, thousands of people in Kuwait City woke up to war. 1988 میں جنگ ختم ہوئی تو عراق پر تقریباً 80 ارب ڈالر کے قرضے تھے۔ سب سے زیادہ رقم کویت اور سعودی عرب کو دینی تھی۔ صدام کو لگتا تھا کہ عرب بھائی اس کے جنگی اخراجات معاف کر دیں گے، لیکن جب اس نے قرض معافی کی بات کی تو کویت اور سعودی عرب نے صاف انکار کر دیا، بلکہ کویت نے عراق کے زخموں پر نمک چھڑک دیا۔ کویت نے تیل کی پیداوار بڑھا دی، جس سے عالمی منڈی میں قیمتیں گر گئی۔ عراق کو اس سے سالانہ اربوں ڈالر کا نقصان ہوا۔ صدام نے اسے معاشی جنگ قرار دیا۔ اس نے کویت پر الزام لگایا کہ وہ عراق کی تیل کھیل سے خفیہ طور پر تیل چرا رہا ہے۔ بغداد میں ہر طرف یہی آواز گونجنے لگی، کویت دشمن ہے اور اس پر قبضہ عراق کا حق ہے۔ 2 اگست 1990 کی صبح عراقی ٹینک اور فوجی کویت کے سرزمین پر داخل ہو گئے۔ صرف چند گھنٹوں میں پورا کویت عراقی فوج کے کنٹرول میں تھا۔ صدام نے اعلان کیا، کویت اب عراق کا حصہ ہے، یہ ہمارا 19واں صوبہ ہے۔ عرب دنیا چونک اٹھی۔ کچھ عوامی سطح پر صدام کے حامی تھے، لیکن زیادہ تر حکومتیں سخت مخالفت پر اتر آئی۔ کویت پر قبضے نے عالمی طاقتوں کو بھی چونکا دیا۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر مغربی ممالک نے فوری طور پر عراق کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ اقوام متحدہ نے قرارداد پاس کر کے عراق سے کویت خالی کرانے کا مطالبہ کیا، لیکن صدام ڈٹا رہا۔ اس نے کہا کویت عراق کا حصہ ہے اور یہ قبضہ واپس نہیں ہوگا۔ ناظرین، امریکہ نے سعودی عرب میں اپنی فوجیں اتارنا شروع کی۔ اسے آپریشن ڈیزرٹ شیلڈ کہا گیا۔ Within days, British and US fighter planes began to arrive in Saudi Arabia, marking the start of a massive military build-up in the area. لاکھوں امریکی اور اتحادی فوجی خلیج میں جمع ہو گئے۔ مقصد یہ تھا کہ صدام سعودی عرب کی طرف نہ بڑھ سکے۔ ادھر صدام اپنی تقریروں میں امریکہ کو للکارنے لگا، ہم عراق کے بیٹے ہیں،
ہم کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتے۔ 17 جنوری 1991 کی رات امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ اسٹورم شروع کیا۔ صرف چند دنوں میں بغداد، بصرہ اور عراق کی بڑی فوجی تنصیبات پر ہزاروں بم برسائے گئے۔ دنیا نے ٹی وی اسکرین پر پہلی بار لائیو وار دیکھی۔ CNN کی کوریج نے ہر گھر تک عراقی شہروں پر بارش کی طرح گرتے میزائلز دکھائے۔ صدام کی فوج نے سخت مزاحمت کی کوشش کی، لیکن ٹیکنالوجی کا بڑا فرق تھا۔ امریکہ کے پاس اسٹیلتھ بمبار، جدید ٹینک اور میزائلز تھے، جبکہ عراقی فوج پرانی سوویت ساختہ ہتھیاروں پر انحصار کر رہی تھی۔ صرف 100 گھنٹوں کے زمینی حملے کے بعد اتحادی افواج نے کویت کو آزاد کرا لیا۔ عراقی فوج پسپا ہو گئی اور ہزاروں فوجی قیدی بنائے گئے۔ جنگ کے بعد عراق کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ اقوام متحدہ نے سخت پابندیاں لگا دی، تیل کی برآمدات محدود کر دی گئی، عوام کو بنیادی ادویات اور خوراک تک ملنی مشکل ہو گئی، لیکن صدام پھر بھی اقتدار میں رہا۔ اس نے کہا امریکہ نے ہمیں جھکانا چاہا مگر ہم اب بھی کڑے۔ کویت پر حملہ صدام کی سب سے بڑی سیاسی غلطی ثابت ہوا۔ اس نے سوچا تھا یہ قبضہ اسے عرب دنیا کا لیڈر بنا دے گا، لیکن ہوا الٹا۔ صدام کا ملک پابندیوں کے شکنجے میں جکڑ گیا، عوام غربت میں ڈوب گیا اور دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور اس کے خلاف کھل کر میدان میں آ گئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے صدام کے زوال کی بنیاد رکھ دی۔ کویت کی شکست کے بعد صدام حسین ایک ایسی قید میں پھنس گیا جسے نہ ٹینک توڑ سکتے تھے نہ توپیں۔ یہ تھی اقوام متحدہ کی معاشی پابندی۔ صدام اب بھی طاقتور لگتا تھا، لیکن اس کے ملک کے رگوں میں بھوک، بیماری اور محرومی دوڑنے لگی۔ پابندیوں نے عام عراقیوں کی زندگی اجیرن کر دی۔ اسپتالوں میں دوائی ختم ہو گئی، بچے غذائی قلت سے مرنے لگے، لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے۔ بغداد کی سڑکوں پر کبھی جو خوشحالی دکھائی دیتی تھی، اب وہاں اندھیرا اور غربت چھا گئی۔ ناظرین، اقوام متحدہ کی رپورٹس کے مطابق 1990 کی دہائی میں 5 لاکھ سے زیادہ عراقی بچے غذائی قلت اور ادویات کی کمی سے جان سے چلے گئے، لیکن صدام نے عوامی دکھ کو اپنی طاقت کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیا۔ اس نے پابندیوں کو امریکہ اور مغرب کی سازش قرار دیا اور کہا یہ ہمارے خلاف نہیں، اسلام کے خلاف جنگ ہے۔ اس نے اپنی شخصیت پرستی مزید بڑھائی، جگہ جگہ اپنی تصاویر، مجسمے اور دیواروں پر نعرے لکھوائے۔ عوام بھوکا تھا، مگر صدام کی پروپیگنڈا مشنری دن رات یہ کہتی رہی کہ ہماری تکالیف دشمن کی سازش ہے، نہ کہ ہمارے لیڈر کی غلطیوں کا نتیجہ۔ پابندیوں کے ساتھ ساتھ عراق کے اندر بھی حالات کشیدہ ہوتے گئے۔ جنوبی عراق میں شیعہ آبادی بار بار بغاوت کرتی، شمال میں کرد علیحدگی چاہتے، لیکن صدام کی فوج اور خفیہ ایجنسیاں ان سب کو کچل دیتی۔ پھر وہ وقت آ گیا 2001 میں جب امریکہ پر 9/11 کے حملے ہوئے۔ تو دنیا کا سیاسی نقشہ بدل گیا۔ امریکہ کے صدر جارج بش اعلان کیا کہ وہ دنیا کے ہر اس ملک کو نشانہ بنائیں گے جو دہشت گردی کی حمایت کرتا ہے۔ عراق فوری طور پر ان کی نظر میں آ گیا۔ امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اچانک اعلان کیا کہ عراق کے پاس ایسے ہتھیار موجود ہیں جو دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ انہیں ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کا نام دیا گیا۔ Weapons of mass destruction. لیکن سوال یہ تھا، کیا یہ الزام حقیقت پر مبنی تھے یا محض ایک بہانہ؟ صدام حسین عراق کا طاقتور مگر متنازع رہنما، وہ ایک ایسا شخص تھا جس نے اپنے ملک کو طویل جنگوں کے باوجود مضبوط فوج، طاقتور معیشت اور خطے میں خود مختاری کے ساتھ کھڑا کرنے کی کوشش کی۔ صدام کی سب سے بڑی غلطی شاید یہ تھی کہ وہ جھکنے والا لیڈر نہیں تھا، نہ امریکہ کے آگے، نہ مغرب کے آگے، اور نہ ہی اپنے پڑوسی دشمنوں کے سامنے۔ ناظرین، 2002 میں بش نے اپنی تقریر میں عراق کو ایکسس آف ایول یعنی محور شر قرار دیا۔ An axis of evil. عراق کے خلاف عالمی رائے عامہ ہموار کی جانے لگی۔ اقوام متحدہ کے انسپیکٹرز عراق آئے، انہوں نے کئی ماہ تک چھان بین کی، لیکن کوئی بڑا ہتھیار نہ ملا۔ اس کے باوجود امریکہ بضد رہا کہ صدام دھوکہ دے رہا ہے اور اصل ہتھیار ابھی بھی چھپے ہوئے۔ صدام حسین نے دنیا کے سامنے آ کر کہا ہمارے پاس کوئی ہتھیار موجود نہیں، یہ سب جھوٹ ہے۔ عراق پر حملہ دراصل ہماری آزادی چھیننے کی کوشش ہے۔ اس نے امریکی صدر کو براہ راست لڑکالا اور کہا
اگر حملہ ہوا تو عراق کے عوام لڑیں گی. اس نے اعلان کیا کہ ہم یہی مریں گے اپنی عزت کے ساتھ. امریکی صدر جارج بش بار بار دعویٰ کر رہے تھے کہ عراق کے پاس بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار موجود ہیں. Keep weapons of mass destruction. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. Nuclear weapon. جبکہ صدام حسین ہر مرتبہ اس الزام کو رد کرتے. ایک ایسی سیاسی کشمکش تھی جس نے پورے مشرق وسطیٰ کو نئی جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا. 2003 کے آغاز میں صورتحال خطرناک حد تک کشیدہ ہو چکی تھی. امریکہ نے صدام کو ایک الٹیمیٹم دیا، یا تو عراق مکمل طور پر ہتھیار ڈال دے یا صدام خود اقتدار چھوڑ کر جلاوطنی اختیار کرے. Saddam Hussein and his sons must leave Iraq within 48 hours. Their refusal to do so will result in military conflict. فروری 2003 میں دنیا نے حیران کن منظر دیکھا. صدام حسین پہلی بار مغربی میڈیا کو براہ راست انٹرویو دینے پر راضی ہوئے. امریکی صحافی ڈین ریتر نے ان کا انٹرویو کیا جو دنیا بھر میں نشر ہوا. یہ انٹرویو عراق میں براہ راست دکھایا گیا. یہ ایک غیر معمولی لمحہ تھا. عراقی عوام جو اکثر اپنے صدر کو صرف سرکاری تقریبات میں دیکھتے تھے پہلی بار اسے براہ راست کیمرے پر بولتے دیکھ رہے تھے. صدام نے کہا امریکہ اور برطانیہ ایک شیطانی ٹولے کا حصہ ہے، اور اس نے یہ بھی واضح کر دیا نہ تو عراق کے پاس چھپائے گئے ہتھیار ہے اور نہ ہی اس کا 9/11 سے کوئی تعلق ہے. أظن أمريكا تعرف والعالم يعرف الآن. I think America and the world also knows that Iraq no longer has the weapons. لیکن واشنگٹن نے ان باتوں پر یقین نہیں کیا. امریکی صدر بش پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے اور 20 مارچ 2003 کو آپریشن عراقی فریڈم کے نام پر عراق پر بمباری شروع کر دی. Security of the world requires disarming Saddam Hussein now. بغداد، بصرہ اور فلوجہ کے آسمان آتش و آئن کی بارش سے جل اٹھے. بغداد اور دیگر شہروں پر شدید بمباری کی گئی. یہ وہ لمحہ تھا جب پوری دنیا ٹی وی اسکرین پر جنگ کا منظر دیکھ رہی تھی. صرف 3 ہفتے میں امریکی فوج بغداد کے دروازے پر پہنچ گئی. صدام حسین کی حکومت جو 3 دہائیوں تک آئینی گرفت کے ساتھ چلتی رہی تھی اچانک ڈیر ہو گئی. لیکن ایک سوال باقی تھا، صدام کہاں گیا؟ امریکی اور برطانوی فوج بغداد پر قابض ہو گئی لیکن صدام کا کچھ پتہ نہ چلا. کبھی یہ خبر آتی کہ وہ شمالی عراق میں ہے، کبھی یہ کہا جاتا وہ شام فرار ہو گئے. ناظرین، جولائی 2003 میں صدام کے 2 بیٹوں کو شہید کیا گیا. یہ صدام کے لیے ایک بڑا دھچکا تھا. دنیا نے سمجھا شاید اب صدام بھی جلد گرفتار ہو جائے، لیکن وہ غائب رہا. پھر آیا 13 دسمبر 2003. امریکی فوج نے ٹکریت کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں کا محاصرہ کیا. وہاں ایک زیر زمین خفیہ پناہ گاہ ملی جسے بعد میں اسپائڈر ہول کہا گیا. وہاں سے برآمد ہوا وہ شخص جسے کبھی دنیا کا سب سے طاقتور اور سب سے خطرناک آمر کہا جاتا تھا، صدام حسین. اس وقت اس کی حالت قابل دید تھی. بال بکھرے ہوئے تھے، داڑھی سفید ہو چکی تھی، کپڑے گرد آلود. یوں تاریخ نے وہ لمحہ دیکھا جب صدام حسین دنیا کے سامنے ایک قیدی کی صورت میں نمودار ہوا. امریکی فوج نے صدام حسین کو گرفتار کر لیا تھا. صدام حسین کو گرفتار کرنے کے بعد امریکی فوج نے اسے بغداد میں ایک خفیہ مقام پر رکھا. دنیا حیران تھی کہ وہ شخص جس نے 3 دہائیوں تک لوہے کے مٹی سے عراق پر حکومت کی اب ایک عام قیدی کی طرح قید تھا. جون 2004 میں امریکہ نے صدام کو عراقی عبوری حکومت کے حوالے کر دیا. 1 جولائی 2004 کو صدام حسین پہلی بار عدالت میں پیش ہوئے. یہ منظر دنیا بھر کے میڈیا نے براہ راست نشر کیا. 26 منٹ کی اس ابتدائی سماعت میں صدام پر کئی سنگین الزامات عائد کیے گئے. اس نے عدالت میں کھڑے ہو کر اعلان کیا، میں صدام حسین عراق کا صدر، اور یہ عدالت ایک تماشا ہے، قبضہ میرا عہدہ نہیں چھین سکتا. قید کے دنوں میں رپورٹس کے مطابق صدام اپنا وقت قرآن پڑھنے، باغبانی کرنے اور کبھی کبھی شاعری لکھنے میں گزارتا. لیکن اس کی صحت پر سوالات بھی اٹھنے لگے. افواہیں پھیلی کہ شاید اسے فالج کا حملہ ہوا ہے یا اس کی صحت بگڑ رہی ہے، مگر ڈاکٹروں نے یہ سب مسترد کر. 2005 میں اس کے خلاف باقاعدہ مقدمہ شروع ہوا. یہ مقدمہ صرف ایک فرد کے خلاف نہیں تھا بلکہ ایک پورے دور کے احتساب کی
علامت بن گیا تھا۔ اسی دوران ایک اہم فیصلہ سامنے آیا، عراقی حکومت نے سزائے موت بحال کر دی، جو پہلے امریکی قبضے کے دوران معطل تھی۔ اس فیصلے کے بعد دنیا بھر کے تجزیہ کار یہ مقدمہ دیکھ رہے، کچھ کے نزدیک یہ انصاف تھا، کچھ کے نزدیک یہ امریکہ کی سیاسی چال تھی۔ عدالت میں صدام اکثر اپنے وکلاء کے ساتھ بحث کرتا، ججوں پر چیختا اور اپنے آپ کو اب بھی صدر کہہ کر پکارتا۔ لم تكن دكتاتور على أي حال أشكرك الشعب. یہ وہ عدالت تھی جس کے پیچھے امریکی طاقت تھی، جس کا مقصد انصاف نہیں بلکہ ایک پیغام دینا تھا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں جسے چاہے جب چاہے سزا دے سکتی۔ عدالت میں صدام حسین پر کئی الزامات لگائے گئے، کہا گیا کہ اس نے اپنے مخالفین پر ظلم کیا، کہا گیا کہ اس نے بغاوتیں دبائی اور کہا گیا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر ہے۔ مگر سوال یہ تھا، کیا یہ مقدمہ واقعی انصاف کے تقاضوں کے مطابق چل رہا تھا؟ یہ سب کچھ صرف اس لیے کیا جا رہا تھا تاکہ عراق پر امریکی قبضے کو قانونی جواز دیا جا سکے۔ کمرے عدالت میں جب صدام حسین کو لایا گیا تو اس کے چہرے پر خوف نہیں تھا، وہ اکڑ کر شان سے ایک عرب سپاہی کی طرح کھڑا تھا۔ اس نے کہا، میں عراق کا صدر ہوں، تم مجھ پر مقدمہ نہیں چلا سکتے، یہ عدالت غیر قانونی۔ دنیا نے وہ منظر بھی دیکھا جب جج اس پر چیخ رہا تھا، لیکن صدام حسین مسکرا رہا تھا۔ اس نے کہا، میں موت سے نہیں ڈرتا، ایک مسلمان جانتا ہے کہ موت ہی اصل زندگی، اگر میری موت عراق کی آزادی کی قیمت ہے تو میں یہ قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ صدام حسین نے بھی آخری دم تک یہی پیغام دیا کہ وہ اپنے ملک، اپنی قوم، اپنے ایمان پر قائم ہے۔ پھر وہ دن آیا جب عدالت نے فیصلہ سنایا، صدام حسین کو پھانسی کی سزا دی گئی۔ الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب عمد المادة. پھانسی کے وقت صدام حسین کے ہونٹوں پر کلمہ طیبہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھتے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو۔ آج بھی سوال یہ ہے، کیا صدام حسین واقعی ظالم تھا یا وہ ایک ایسا حکمراں تھا جس نے بڑی طاقتوں کے آگے جھکنے سے انکار کیا؟ وہ اپنی قوم کی یادوں میں اب بھی زندہ ہے، بطور ایک ایسا لیڈر جس نے کہا تھا، میں مر جاؤں گا مگر غلامی قبول نہیں کروں گا۔ عراق جس کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ صدام کے جانے کے بعد امن قائم ہوگا، مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا۔ فرقہ وارانہ فسادات، القاعدہ اور بعد میں داعش جیسی تنظیموں کے لیے زمین ہموار ہوگی۔